سورہ نور کے اندر چوتھا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یہاں سے کچھ اور احکامات ہیں جو قرآن مجید نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ہم قرآن مجید کے ان واضح اور صریح احکامات جو الفاظ ربانی میں قرآن میں موجود ہیں ہم عمل نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گھروں میں داخل ہونے کے احکامات جب پورے نہیں کرتے تو ہم پورا قرآن کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ پورے قرآن میں ابھی ہم نے عصر کی نماز کتنے رکعت ادا کی ہے عمران بھائی؟ چار ہی ادا کیے نا۔ یہ قرآن مجید کی کس آیت میں حافظ صاحب؟ کسی آیت میں نہیں۔ وتر 3 رکعت ہے نا، دعائے قنوت پہلی رکعت میں پڑھنی ہے کہ تیسری قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اپنے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے یہ قرآن میں ہے۔ گھر میں کوئی دھوبی والا آ جائے، عورت نے اس سے کیسے بات کرنی ہے یہ قرآن میں ہے۔ گھر میں کوئی سبزی والا آ جائے، دودھ والا آ جائے، اس سے کوئی لین دین کرنا ہے یہ قرآن میں ہے۔ دعائے قنوت کب پڑھنی اور کب نہیں پڑھنی یہ قرآن میں نہیں ہے۔ ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں کہ 4 سجدے کرنے ہیں، اس کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ لیکن کن سے پردہ کرنا ہے اور کن سے پردہ نہیں کرنا یہ قرآن میں ہے۔ عورت نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے یہ قرآن میں ہے۔ اور جب ہم ان احکامات پر عمل نہیں کرتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کا نعوذ باللہ انکار کر رہے ہیں عملاً۔ اپنے گھر میں اور دوسروں کے گھروں میں آنے جانے کے احکامات، گھر سے باہر نکلنے کے احکامات قرآن مجید میں موجود، کس سے پردہ ہے اور کس سے نہیں یہ قرآن مجید میں موجود۔ اور جب ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو ہم عملاً قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ صحابی رسول کی بات بتا رہا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے، اپنے گھر میں اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، کسی اور کا گھر نہیں، کوئی غیر محرم نہیں، اطلاع کر کے آتے تھے، آواز دے رہے ہیں، کھنکار رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے گھر والوں کو پتہ لگ جائے کہ بھئی اب بندہ گھر میں آ رہا ہے۔ یہ آج بھی الحمدللہ جہاں حیا کی کچھ تعلیم باقی رہ گئی ہے وہاں بھی یہ تفصیلات موجود ہیں۔ اب ہم جو قرآن مجید میں احکامات ہیں نا اس کو ذرا آسان کر کے اور احادیث کو سامنے شامل کرتے ہوئے کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ، جو حیا اور پاک دامنی کے واضح ترین احکامات قرآن مجید میں موجود، لیکن ہمارے معاشرے میں نہیں، ہمارے گھروں میں نہیں۔ ایک گھر ہے، اس کے اندر میاں بیوی، اس کے بالغ بچے نابالغ بچے، اس کے والدین موجود ہیں، اس کی بیوی ہے، اور بیوی کے ساتھ اس گھر میں شوہر بھی ہے اور شوہر کے بھائی یعنی کہ بیوی کے دیور اور جیٹھ وغیرہ بھی ہیں، یعنی ایک جوائنٹ فیملی ہے جس کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، سب ہیں۔ اب ان لوگوں نے گھر میں کیسے رہنا ہے اس کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنا ہے، لیکن ان باتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات ہمیں سمجھنی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ستر اور ایک ہے پردہ۔ ایک ہے ستر اور ایک ہے پردہ۔ پردے کو عربی میں حجاب کہتے ہیں اور حجاب کو اردو میں پردہ کہتے ہیں، تو 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے ستر اور ایک ہے پردہ یعنی حجاب۔ پردہ کیا جاتا ہے غیر محرم سے اور ستر کیا جاتا ہے محرم سے۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آگے سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ پردے کی بات ہم بعد میں کریں گے، فی الحال ہم ستر کی بات کرتے ہیں۔ مردوں کا ستر کیا ہے اور عورتوں کا ستر کیا ہے؟ مردوں کا ستر یہ ہے کہ ناف کو انسان مرد جو ہے وہ چھپائے، نیچے آتے آتے دونوں گھٹنوں کو چھپا لے۔ جس نے اپنے جسم کا اتنا حصہ جس مرد نے چھپا لیا اس کا جو فرض اور واجب ستر ہے وہ پورا ہو گیا۔ مرد نے مرد کے سامنے بھی آنا ہے نا تو ناف کو چھپاتے ہوئے نیچے تک آ جائے، گھٹنے بھی چھپا لے، تو اب یہ ہر طریقے سے اگر اس نے اتنا چھپا لیا نا اب اس کا ستر مکمل ہو گیا، اختلاف اس میں کسی کا کوئی نہیں اگر اتنا حصہ چھپا لیا تو۔ اب یہ مرد دوسرے مرد کے سامنے آ سکتا ہے، سوئمنگ پول میں جا سکتا ہے، اور جو بھی کام ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس سے کم اگر ہے تو مرد بھی مرد کے سامنے نہیں جا سکتا، خود بھی نہیں جا سکتا اور دوسرا دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ایک آدمی نے ایسے لباس پہنا ہوا ہے سوئمنگ کا یا فٹ بال کا کہ اس کی تھائز نظر آ رہی ہیں، اگر کوئی پہن کے آ گیا تو میرے لیے مجھے اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، دونوں کے اوپر لعنت ہوگی۔ عورت کا ستر کتنا ہے؟ پردہ بعد میں ہے، ابھی ستر کی بات ہو رہی ہے۔
جو عورت نے اپنے محرم مردوں سے، باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے، ماموں سے کرنا ہے سطر، وہ کیا ہے؟ جسم کے 5 اعضاء ایسے ہیں جو سطر میں داخل نہیں، اس کے علاوہ عورت کا پورا جسم سطر میں داخل ہے۔ تو کون سے 5 اعضاء ہیں؟ یہ پورا چہرہ جہاں وضو کیا جاتا ہے، دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، یعنی ٹخنے ڈھکے رہیں گے۔ ان 5 اعضاء کے علاوہ عورت کا پورا جسم سطر میں داخل ہے۔ یعنی شریعت یہ چاہتی ہے عورت ایسے پاک دامنی کے اور حیا کے لباس میں اپنے بھائی، باپ، بیٹے اور ماموں اور محرم رشتہ داروں کے سامنے، سسر کے سامنے رہے کہ صرف یہ 5 اعضاء وہ کھول سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر غور کریں تو ہمارے گھر میں تو سطر بھی پورا نہیں ہے، پردہ تو آگے بڑی دور کی بات ہے۔ ننگا سر، ہاف سلیو، سلیو لیس اور جناب پنڈلیوں تک جو ہے وہ شلواریں، پائنچے اور اس طرح کی چیزیں، سینہ کھولا یا پیچھے کمر کھلی۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے عورت کو کہ اتنے پاکیزہ لباس میں جس میں جسم اندر سے نظر نہ آ رہا ہو، موٹا ہو اور کھلا ڈلا ہو، جسم کے اعضاء بھی نظر نہ آئے، حیت بھی محسوس نہ ہو، شریعت یہ کہتی ہے کہ سطر تب ہوگا کہ عورت ایسے لباس میں آ جائے کہ ان 5 اعضاء کے سوا سارا جسم چھپا ہوا ہے۔ یہ سطر عورت کا محرم مردوں سے ہے، باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے۔ پردہ غیر محرم سے ہے۔